ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں فاروق نامی ایک آدمی اپنی بیوی اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گاؤں کے زمیندار کے ہاں فاروق بھینسوں کو چارہ ڈالنے کا کام کرتا تھا۔ فاروق کا گھر گاؤں سے تھوڑا دور ہٹ کے درختوں کے جھنڈ میں تھا۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس فاروق کو تحفے میں دی۔ فاروق بھینس کو گھر لے آیا اور اس کی اتنی خدمت کی کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا بلکہ گھر پہ استعمال کرتے تھے۔ لوگ دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک دن فاروق کی بیوی بھینس کا دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا ایک قطرہ بھی دودھ نہ نکلا۔ وہ حیران ہوئی، شام کو بھی دودھ نہ نکلا۔ اگلے دن پھر صبح فاروق کی بیوی خالی برتن واپس لائی، یہ کہہ کر کہ بھینس کا ہوانہ خالی ہے۔ فاروق اور اس کی بیوی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی دودھ چوری کرتا ہے۔ اس رات فاروق نے رات جاگتے ہوئے گزاری اور اس کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے بھی پہلے فاروق کو بھینس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھا، بھینس کے پاس غور سے دیکھا کہ ایک لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا ہے اور ہوانے سے منہ لگائے دودھ پی رہا ہے۔ فاروق نے غصے سے اس کو للکارا۔ لڑکا آواز پہ چونک گیا، پیچھے ہٹا اور دوڑ لگا دی، گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ بیچارے فاروق کے لیے یہ معاملہ عجیب تھا۔ خیر اس نے اس بات کو صبح پہ چھوڑ دیا کہ صبح زمیندار کے گھر جا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈ نکالے گا جو اس کی بھینس کا دودھ چوری کر کے پی جاتا ہے۔ اس کی بیوی آواز سن کر اٹھی اور پوچھا کیا ہوا؟ فاروق نے اس کو ساری بات بتائی تو بولی اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا ہوگا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فاروق کی طبیعت خراب تھی، وہ کام پہ نہ جا سکا، گھر میں آرام کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاروق نے دروازہ کھولا، سامنے وہی لڑکا جو رات کو اس کی بھینس کا دودھ پی گیا وہ کھڑا تھا۔ اس خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر فاروق خاموش رہا۔ لڑکا بولا میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دنوں کے لیے ادھر آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا تھا، اس کی اجرت دینے آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بھینس چوری ہو جائے گی تو میں بھینس کی 2 گنا رقم آپ کو دیتا ہوں، آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے 3 سونے کے سکے فاروق کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بولا یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے اور یہ 1 سکہ اور آپ کو دیتا ہوں کہ میری بات کو راز میں رکھیے گا، یہ بات آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے مت کرنا۔ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو آپ کو اور بھی انعام دے کر جاؤں گا۔ وہ واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ فاروق اپنے ہاتھ میں رکھے وہ سونے کے سکے دیکھ کر خوش ہوا اور دروازہ بند کر کے مڑا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے ان 4 سکے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہیں ان کا وارث ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور بولی جلدی سے بھینس کو درختوں کے پاس باندھ دیں۔ یہ روز شام کے وقت بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دیتے تھے اور صبح واپس لے آتے تھے۔ اس بات کو 15 دن گزر گئے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت 2 جوگی بین بجاتے ہوئے فاروق کے گھر کے پاس آئے۔ فاروق اس وقت گھر پہ موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی اور وہ دعا کرنے لگے۔ ایک جوگی بولا اگر روٹی مل جاتی تو بڑی مہربانی ہوتی آپ کی۔ عورت بولی روٹی تو ابھی نہیں پکی پر میں آپ کو دودھ لا دیتی ہوں، آپ وہ پی لیں۔ یہ کہہ کر فاروق کی بیوی نے اندر سے دودھ کے 2 گلاس لائے اور جوگیوں کے حوالے کر دیے۔
जोगी ने दूध का एक घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो जोगी उम्र रसीदा था वो बोला, पुत्र तेरे घर में तेरे अलावा कौन कौन रहता है? तू उनका नाम बता, मैं उनके लिए भी दुआ करूँगा। फारूक की बीवी बोली, मेरा मासूम बेटा और मेरा शोहर रहता है। जोगी बोला, पुत्र तू मुझसे कुछ छुपा, ये कोई और भी है जो तेरे घर वालों के अलावा तेरी भैंस का दूध पीता है? वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है। फारूक की बीवी, जो एक सीधी सादी औरत थी, परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक अजनबी लड़का कुछ दिनों से दूध पी रहा है, मगर वो हमारे घर तो नहीं रहता। ये सुनकर जोगी मुस्कराए। बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? फारूक की बीवी ने उसे वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूप में कोई बला है, तू हमें इजाज़त दे कि हम इसको पकड़ लें और साथ ले जाएं। सादा दिल औरत चालाक जोगियों की बातों में आ गई। न सिर्फ इनको इजाज़त दी बल्कि चारपाई भी डाल दी और कहा, आप इस पर सुकून से बैठो, मैं खाना लाती हूँ। इधर जब फारूक भैंसों को चारा डालने में मसरूफ़ था तो उसको दरख्तों के पीछे से अपने नाम के पुकार की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वही लड़का था। वो खुश होकर इसके पास गया। लड़के ने कहा, मैं बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं, एक सांप हूँ। अपनी उम्र पूरी करके रूप बदलने पे कादिर हूँ। तुम जानते हो कि ये सावन का महीना है। इस महीने मेरी मजबूरी है कि मैंने हवा में रहना होता है, इसलिए तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रहता हूँ। बहुत से जोगी काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। इस महीने में मैं कमज़ोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सूंघ चुके हैं और वो तुम्हारे घर आए और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब उगलवा लिया। अब सहर होने का इंतज़ार करेंगे कि मैं दूध पीने आऊँ तो मुझे पकड़ लें। जब सहर होगी तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि जाते वक्त तुझे इनाम दे दूँगा। तुम्हारे घर के सामने एक शीशम का पेड़ है। इस पेड़ के पास एक बड़ा सुराख है। परसों जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना। तुम्हें आवाज़ आएगी, ये कपड़ा इस सुराख पर डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद आकर देखोगे तो तुम्हारा इनाम तुझे मिल जाएगा। अब घर जा और कल तक अपनी बीवी से या जोगियों से मेरे बारे में कोई बात न करना, ताकि मैं दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी के अलावा ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सज़ा देता, मगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इनाम पाकर तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर दूर चले जाना, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये कहकर लड़का वापस मुड़ा और एक बहुत बड़े सांप की शक्ल अख्तियार कर गया और दूर चलता गया। फारूक शर्मिंदगी और परेशानी से उसे जाता हुआ देखता रहा। इसके हाथ में रखे सुर्ख रुमाल नुमा कपड़े को देखा और जेब में डाल दिया। फारूक उस दिन शाम के वक्त घर आया। इसकी बीवी बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही थी। अपने शोहर को देखते ही सारी बात सुना दी। कहने लगी, मैं तो डर के मारे भैंस बांधने दरख्तों के पास नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी थी, उन्होंने बांध दी। आप जोगी बाबा को मिल लो। मगर फारूक ने थकावट का बहाना करके इनकार कर दिया। सुबह सवेरे जोगियों ने दरवाजे पे आवाज़ लगाई कि नाश्ता पानी दे दो। फारूक आया। फारूक आज भी काम पे नहीं गया था। दरवाज़ा खोला और गुस्से से जोगी को कहा, जितना जल्दी हो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पूरा गांव इकट्ठा करके तुझे सज़ा दिलवाऊंगा कि तुम लोग पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो और मुआवजा लेते हो। यहाँ पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात सुनाकर मेरी बीवी को परेशान कर दिया। चालाक जोगी हंसकर बोला, तो तू भी उसकी बातों में आ गया। आज जब वो दूध पीने नहीं आया तो मैं समझ गया था कि कोई गड़बड़ है। अब सुन,
میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بہت کام آئے گا، مگر تو نے میری مشکل بڑھا دی اور اس کو یہاں سے بھگا دیا۔ میں بڑی مشکل سے اس کی بو سونگھ کر یہاں آیا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر نکال کر فاروق کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے سوا تیری کوئی اولاد نہ ہوگی، یہ سلسلہ تیری 7 نسلوں تک چلے گا۔ فاروق نے یہ سن کر کہا، تو جاتا ہے کہ میں گاؤں والوں کو آواز لگاؤں؟ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کے نکل گیا۔ فاروق نے اپنی بیوی سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور شام کے وقت شیشم کے پیڑ کے پاس جا کر سوراخ ڈھونڈنے لگا، مگر اسے وہاں پہ کوئی بھی سوراخ نہ ملا۔ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد شیشم کے درخت کے پاس گیا، وہاں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سوراخ ہے۔ اس نے اپنی بھینس کا دودھ جو ایک گلاس میں اپنے ساتھ لایا تھا اس سوراخ میں ڈال دیا۔ دودھ گرتے ہی سوراخ میں سے عجیب بنبناہٹ کی آواز آنے لگی۔ فاروق حیرانی سے آواز سننے میں مصروف تھا اور وہ بھول گیا کہ لڑکے نے کہا تھا جب آواز آئے تو سرخ رومال سوراخ پہ ڈال دینا۔ اس وقت بہت سی شہد کی مکھیاں سوراخ سے باہر نکلنے لگیں۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں سوراخ سے باہر نکلی اور ہوا میں اڑنے لگی۔ جب ان مکھیوں کی رفتار کچھ کم ہوئی تو اس نے جیب سے سرخ رومال نکال کر سوراخ پر ڈال دیا۔ بنبناہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ڈر کے مارے فاروق گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ صبح دن چڑھے فاروق ہمت کر کے شیشم کے درخت کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کپڑا وہیں پڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کپڑا اٹھایا تو حیران رہ گیا، وہاں کافی مقدار میں سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ سوراخ اب بالکل بند ہو چکا تھا۔ اس نے خوشی سے وہ سکے اٹھائے اور گھر کی راہ لی۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کے وہاں سے دور چلا گیا اور خوشحالی سے زندگی بسر کرنے لگا۔